آج دو تین بہت اہم مسئلوں پر آپ سے بات کرنی ہے. اس میں مردم شماری کے حوالے سے بھی بات ہونی ہے، اور 7 مئی کو کراچی میں ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں 11 یونین کمیٹی بالآخر اب منعقد ہونے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ 15 جنوری کو کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہوا تھا خدا خدا کر کے، اور طویل عرصے کی جدوجہد کے بعد بالآخر یہ انتخاب منعقد ہوا. کئی مرتبہ ملتوی ہوا، اور انتخاب جب ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل الیکشن کمیشن اس پروسیس کو پراپر طریقے سے آگے بڑھانے، انتخاب کی شفافیت برقرار رکھنے اور صحیح نتیجے ان کا اعلان کرنے میں ناکام ہو گیا. بلکہ اس پورے کنڈکٹ سے یہ بات پتہ چلی کہ الیکشن کمیشن کو درحقیقت تک صرف حکومت کے ایما پر چلنا. جب کوئی بھی ادارہ پازیٹیو کام کرتا ہے تو جماعت اسلامی ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ ایک ادارہ جس کا کام الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کے علاوہ سارے کام کر رہا ہو تو ہم اس پر الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے، تو نہیں ہو سکتا. جب آپ ایسا لگے کہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ ایک پارٹی کے کسی ممبر کا فیصلہ ہے جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں یا جاری کر رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن پر تنقید بھی کی جائے گی اور اس غلط اور ناجائز فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کروانے کی کوشش بھی کی جائے گی. اس لیے میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بائی الیکشن جو اب اس وقت ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پورا اپنا انفلوئنس استعمال کر رہی ہے، پوری طاقت استعمال کر رہی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ انتخاب ضمنی ہو ہی نہیں، اس کے بغیر ہی میئر کا انتخاب ہو جائے. جبکہ 11 یوسیز میں اگر انتخاب نہیں ہوا تو الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے. جب الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے تو آپ انتخاب کو کیسے آگے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے جو ہے وہ اسے پروسیس کو مکمل کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے اس بات کی کوشش کی. بہرحال 2 مہینے بعد جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 11 یوسیز کے اور 15 وارڈز کے ضمنی انتخاب کا اعلان کیا. اور اعلان کیا تو تاریخ کیا دی؟ 27 رمضان کی اور منگل کا دن. ہم نے کہا کہ اگر ہم اس پر کہیں گے کہ آپ رمضان میں نہیں کروائیں تو یہ کروائیں گے ہی نہیں، اس لیے ہم نے کہا آپ کروا دیں لیکن آپ بس اتوار کا دن کر دیں، 2 دن پہلے کر دیں آگے بڑھانے کے بجائے. انہوں نے پھر ایک اور 2 پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی نے، پی ٹی آئی نے کہا کہ بھائی رمضان میں نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر رمضان کے بعد 7 مئی کی ڈیٹ طے کر دی. ہم نے اس پہ زیادہ اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ چلیں جینوئن بات ہے، اب الیکشن 7 مئی کو ہو جانا چاہیے. آج 2 مئی ہے اور 2 مئی تک ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ ایک مرتبہ پھر انفلوئنس شروع ہو گیا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک یو سی ہے نارتھ کراچی کی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، جو ٹاؤن ہمارا لگتا ہے نئی کراچی ٹاؤن، سیکٹر 8، سیکٹر 9، 7D اور بلال کالونی، ان پر مشتمل یہ یونین کمیٹی ہے. اس کے تمام پولنگ اسٹیشنوں کو تبدیل کر دیا. سیکٹر 9 والے کو بلال کالونی میں ڈال دیا، بلال کالونی والے کو کسی اندر کی طرف کر دیا، 7D والے کو اب اس علاقے سے نکال کر سیکٹر 9 میں ڈال دیا. اور اس طرح انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے جا ہی نہ سکیں، اس لیے کہ یہ بات ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہاں پر بڑی بھاری اکثریت سے وارڈز کے جہاں تک رزلٹ آئے جماعت اسلامی جیت چکی ہے، اور پیپلز پارٹی کا تو وہاں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. اسی طرح اور جگہوں پر بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں اور سروے کر رہے ہیں کہ یو سی کے علاوہ، یعنی یو سی 13 ہے نئی کراچی میں، تو پتہ یہ چل رہا ہے ہمیں کہ وہاں عملہ الیکشن کمیشن کا اس یو سی 13 کے جو برابر والی یو سی ہے اس میں جگہ تلاش کر رہا ہے پولنگ اسٹیشن کی. کیوں بھائی؟ کس جواز سے آپ یہ اسٹیشن تبدیل کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہ جا سکیں، اور یہ کم ووٹوں کی تعداد ہے تو اس کو مینورنگ کرنا ان کے لیے آسان ہو. یہ تو مکمل جو بلدیاتی انتخاب تھا اس میں بھی ابہام انہوں نے اسی لیے رکھا تھا، ورنہ اگر یہ ابہام نہ ہوتا اس میں کہ کل الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یہ تو کاسٹنگ جو ہے 40-50% تک ہوتی. انہوں نے جان بوجھ کر اس کاسٹنگ کو کم کرنے کے لیے کنفیوژن پیدا کیا تاکہ لوگ کہیں کہ الیکشن تو ہو ہی نہیں رہا اور مومنٹم نہیں بن سکے. اب ضمنی انتخاب میں ویسے ہی مسئلہ ہوتا ہے. حالانکہ کراچی کے شہریوں سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضمنی انتخاب کوئی عام انتخاب نہیں ہے. ظاہر 11 یوسیز ہیں، اس وقت بھی تمام تر دھاندلی کے باوجود یہ 11 یوسیز یہ اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پارٹی پوزیشن کا تعین ہوگا کہ پیپلز پارٹی نمبر 1 پارٹی ہوگی یا جماعت اسلامی نمبر 1. جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں،
سب سے زیادہ وارڈ ہم نے جیتے ہوئے ہیں. جو آفیشلی وارڈ ڈکلیئر ہو گئے اس میں بھی ہم ان سے بہت آگے ہیں, جو ووٹ ڈکلیئر ہوئے اس میں بھی ہم ان سے بہت آگے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے یو سیز پہ قبضہ کر لیا. اس قبضے کے باوجود جو 12 یو سیز میں انہوں نے کیا ری کاؤنٹنگ اور نتیجہ بدل کر جماعت اسلامی کی سیٹوں پر اور اتنی ہی تقریباً پی ٹی آئی کی سیٹوں پر, اور اس قبضے کے نتیجے میں اور اپنے آروز کو ملا کر نتیجہ حاصل کرنے کے باوجود بھی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر 11 یو سیز میں لوگ بھرپور طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے ووٹ کا تحفظ کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی ٹاپ پر آ جائے گی, اس ساری دھاندلی کے باوجود. اور ان یو سیز کا تو ہم دفاع کریں گے انشاءاللہ, اس کو تو نہیں چھوڑیں گے, ابھی بھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ضمنی انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہے. اور جتنی بھی سازشیں ہو جائیں, میں ان تمام علاقوں کے, اورنگی ٹاؤن کی اس میں یو سیز ہے, پیر آباد کی یو سی ہے, لانڈی ٹاؤن میں کورنگی سیکٹر 51C 52C وغیرہ کی یو سی ہے, اسی طرح اللہ والا ٹاؤن والی یو سی ہے, اسی طرح پنجاب ٹاؤن, گرین ٹاؤن, شاہ فیصل کالونی کی جو ٹاؤن ہے اس کی یو سی ہے. تو ان تمام یونین کمیٹیوں میں پھر نئی کراچی, اسی طرح میں نے آپ کو بتایا سیکٹر 9 والی یو سی, محمد شاہ یو سی جسے کہتے ہیں, یہ ہے. اور اسی طرح سے یہ نارتھ نظام آباد کی یو سی ہے جو بلاک این اور بلاک ایل پر مشتمل ہے, اور بہار کالونی کی یو سی ہے. میں نے کل وہاں وزٹ کیا, الحمدللہ زبردست رسپانس ہے لوگوں کا. تو ان ساری جگہوں پہ جو ہماری 11 یو سیز ہیں, اور کیماڑی کی یو سی جو بلدیہ ٹاؤن میں کیماڑی کی جو یو سی ہے وہاں, تو یہ 11 یو سیز میں اگر لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں اور اپنا بھرپور مینڈیٹ استعمال کریں اور دھاندلی سے روکیں لوگوں کو, اور یہ جو مینورنگ کرنا چاہتے ہیں, یہ کاغذوں کے ذریعے سے نتائج بدلنا چاہتے ہیں, اس کا راستہ روکیں, تو انشاءاللہ اس ساری قبضے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کو شکست فاش ہوگی. تو کراچی کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ضمنی انتخاب کو ایک عام سا کوئی انتخاب نہ سمجھیں, یہ ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا. اور جماعت اسلامی جو پہلے ہی جیت چکی ہے انشاءاللہ اس کی جیت کنسولیڈیٹڈ ہوگی, اس کو مضبوطی ملے گی. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب تو صرف 11 یو سیز ہیں اور 15 وارڈ ہیں, اب یہاں پر ہر پولنگ اسٹیشن پہ رینجرز کا تعین ہونا چاہیے, آرمی ہو یا رینجرز کا تعین ہو, تاکہ کوئی دھاندلی نہ کر سکے, قبضہ نہ کر سکے. چونکہ اس کا پورا کام کیا جائے گا اپنے نمبرز کو ٹھیک رکھنے کے لیے. جہاں یہ ہار رہے ہوں گے وہاں کوشش کریں گے کہ الیکشن ہی نہ ہو, کبھی پولنگ اسٹیشن بدلنے کی کوشش کریں گے, کبھی کچھ اور کریں گے, اور پھر جب کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہ چاہیں گے کہ وہاں پر الیکشن میں کوئی گڑبڑ ہو جائے. اس گڑبڑ کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن رینجرز کا تعین کرے وہاں پر. اور میں تو کہتا ہوں پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی کھڑے ہوں, صرف بوتھ کے اندر نہ کھڑے ہوں, بوتھ کے باہر کھڑا ہونا چاہیے ان کو, اس کمرے کے باہر رینجرز کو ہونا چاہیے, تاکہ کسی کی جرت نہ ہو سکے کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کر سکے, قبضہ کر سکے. یہ جائز بات ہے, الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے, وہ اس اختیار کو استعمال کر کے رینجرز اور آرمی کی ڈپلائمنٹ کر سکتی ہے. اس کو کیا جائے تاکہ پولیس کو استعمال نہ کر سکے سندھ حکومت, چونکہ ظاہر وہ پولیس کو یوز کرتے ہیں اور یوز کر کے جو ہے وہ اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں. پولیس میں اچھے برے سب لوگ ہیں, بڑی محنت سے کام کرنے والے افسران بھی ہیں, ایماندار لوگ بھی ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اپنا پورا انفلوئنس, نفوذ جو ہے اختیار کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے, تو وہ اپنی پسند کے لوگوں کی ڈپلائمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نتیجے بدلتے ہیں. آج کی تاریخ تک سب جگہ پر پریزائڈنگ افسروں کی لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے. کیوں؟ میں الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں, چیف الیکشن کمشنر صاحب, یہ کراچی شہر ہے, یہ پاکستان کا معاشی ہب ہے, اور اس کے ساتھ مسلسل آپ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. کیوں پولنگ اسٹیشن بدلے جا رہے ہیں؟ اس کی ذمہ داری بھی کسی اور کی نہیں ہے, چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کی اور سندھ کے الیکشن کمیشن کی. اعجاز چوہان صاحب جواب دیجئے. اور کیوں پریزائڈنگ افسروں کی لسٹ جاری نہیں ہو رہی, کیوں نہیں دی جا رہی ہمیں؟ اور پھر یہ آخری وقت میں پھر افسروں کو بدلتے ہیں, اپنی پارٹی کے ورکروں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں, پھر آپ لڑتے رہے اس وقت. تو پہلے سے شفاف کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ٹیمیں تشکیل دے رہے ہیں, جماعت اسلامی کو کوئی کمزور نہ سمجھے. ہم اگر پرامن طریقے سے رہتے ہیں, جمہوری جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں, کسی کی نکسیر نہیں پھوڑنا چاہتے, کسی پہ پتھر نہیں پھینکنا چاہتے, اور الحمدللہ ہم پرامن طریقے سے اس مزاحمت کو ہم نے اس لیول پہ پہنچایا ہے کہ لوگوں نے جماعت اسلامی کو کراچی کی سب سے بڑی جماعت بنایا ہے, سب سے زیادہ اعتماد کیا ہے. ہم اس پرامن طریقے کو برقرار رکھیں گے, لیکن ہم اپنی ٹیموں کو بھی تشکیل دے رہے ہیں تاکہ اگر کوئی دہشت گردی کرے, کوئی اس پورے عمل کو سبوتاش کرے, تو ہم اس کا راستہ روک سکیں اور ہم اس کو جو ہے کنٹرول کر سکیں سچویشن کو. تو بنیادی طور پر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری رینجرز کی ہے.
یہ ذمہ داری پولیس کی ہے، یہ ذمہ داری آرمی کی ہے، یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم دھاندلی کرنے والوں کو روکیں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو ہے قبضہ کرنے والوں سے لڑیں. تو یہ بنیادی کام رینجرز کا ہے اور ان تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کا ہے اور الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ ان کو استعمال کریں. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کہ ہم ہاتھ اس طرح اپنے مینڈیٹ کو ضائع تو نہیں ہونے دیں گے، اس طرح ان جاگیرداروں کو اپنے اوپر مسلط تو نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہم مزاحمت کریں گے پھر. اس لیے معاملات کو وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے، پرامن طریقے سے چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے اور ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے گا. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں کہ ساری سازشیں ناکام ہو جائیں. آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ ایک یوسی کا ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، آپ کے میئر کا تعین کرے گا. اور اس کے نتیجے میں کراچی کی جو اتنی سی بارش پاکٹس میں ہوئی ہے، جائیں ابھی دیکھیں نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد میں اتنی سی بارش میں سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں. کل میں بہار کالونی میں گیا ہوا تھا، لیاری میں، جس کو آپ اپنا گھر سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کیا حال ہوا اتنی تھوڑی سی بارش میں. تو اگر یہ بارشوں کا جو آگے کا وہ فورکاسٹ آ رہی ہے، اس کے بعد اس شہر کا پھر کیا حال بنے گا. تو یہ بتائیں نا جو ایڈمنسٹریٹر ہمارے مرتضی وہاب صاحب رہے، 14 ارب روپے سے جناب پیچ ورکنگ ہو رہی ہے، 21 ارب روپے سے جناب سڑکیں بن رہی ہیں. 2100 کروڑ روپے ہیں، یہ ہمارے پیسے ہیں بھائی، آپ کے نہیں ہیں. یہ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ ورلڈ بینک سے پیسے لے کے قرضہ ادا کرتے ہیں. تو آپ یہ جو کہتے ہیں ہم نے ورلڈ بینک سے امداد لی ہے، یہ امداد نہیں ہوتی ہے، قرضہ ہوتا ہے. اور یہ قرضہ اپنی جیب سے نہیں دیتے، ہمارے پیسوں سے دیتے ہیں. یہ جو ٹیکس کا پورا نظام بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، سب کچھ میں لگتا ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں. اس شہر کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو ملک چلتا ہے. پورے ملک کا ٹیکس نظام اٹھا لیں، کراچی ایک طرف، پورا ملک ایک طرف، پھر اس شہر کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہو تم. 98% صوبہ سندھ کا ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو. تو اس لیے وہ کہاں گیا؟ اتنی سی بارش میں سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو گئی، اس سے پہلے ہی ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ سب کرپشن کا دھندا ہے، اسی کو چلانا چاہتے ہیں، اسی لیے راستہ روکتے ہیں کہ کوئی جینون لیڈرشپ سامنے نہ آئے. تو کراچی کے عوام ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو پھر یہ مزید ماریں گے، مزید برباد کریں گے، مزید آپ کے بچوں کو ملازمتوں سے محروم کریں گے. اپنے حصے کا کام آپ کریں، انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. اپنا ووٹ دیں بھی اور اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں اپنے مستقبل کے لیے. تو میری اپیل ہے کہ تمام لوگ ضمنی انتخاب کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کریں اور بڑی تعداد میں نکلیں. میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں سے بھی کہتا ہوں، سپورٹر سے بھی کہتا ہوں کہ اب یہ آنے والے 3-4 دنوں میں اپنی مہم کو تیز کریں اور جتنے بھی لوگوں کو، سرکاری لوگوں کو تعین کیا جا رہا ہے جگہ جگہ، اپنے پارٹی انفلوئنس اور حکومت سندھ کا انفلوئنس استعمال کیا جا رہا ہے، اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے آپ اپنے حصے کا کام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا، اس شہر کو کرے گا. یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا لے لیتے ہیں. ہم اس شہر کے لیے اور اس شہر کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں. ان کے لیے جابز کا اہتمام ہو، ان کے لیے آئی ٹی اسکل ان کو دیں، ان کی ایجوکیشن بہتر ہو، انفراسٹرکچر صحیح ہو، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام بن جائے. K4 منصوبہ، پانی کا بحران، گرمی بڑھ رہی ہے، شدید ہوتا جا رہا ہے. کہاں ہے K4 منصوبہ؟ ہر حکومت آتی ہے، اعلانات کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے 200 ارب سے بنائیں گے، کوئی کہتا ہے 150 ارب سے بنائیں گے. ایلوکیٹ کرتے ہیں 11 ارب، 12 ارب، 20 ارب دیتے ہیں، اس میں سے 3 ارب روپے سال میں 3-4 ارب روپے دو گے تو کون سا پروجیکٹ بنے گا؟ تو یہ والی وفاقی حکومت جس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں، اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے، MQM بھی شامل ہے. پچھلی حکومت میں PTI اور MQM شامل تھی تو K4 منصوبہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. یعنی صوبہ تو بنا ہی نہیں سکا 15 سال میں، یہ آگے نہیں کر سکے. آخری K3 بنایا نعمت اللہ خان نے 2005 میں مکمل کیا. 18 سال ہو گئے. 18 سال میں ایک بوند پانی کا اضافہ کراچی کے لیے نہیں ہوا. اعلانات کیے تھے، مراد علی شاہ صاحب اسی ادارے نور حق میں کھڑے ہو کر اعلان کر کے گئے تھے ہم 650 ملین گیلن کا بنائیں گے. کیا کیا انہوں نے؟ اب تو خود حکومت میں شامل ہیں، 11-15 وزیر، پتہ نہیں کتنے وزیر ہیں ان کے وفاق میں. پارٹیاں کیا کر رہی ہیں یہ؟ تو اس لیے پانی کا نہیں ہے. اب آپ آ جائیے بجلی کے اوپر. بدترین لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی ہے. مہنگی ترین بجلی بناتا ہے کہ الیکٹرک، اور بدترین لوڈ شیڈنگ کرتا ہے. پورے ملک میں اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، کراچی میں ہو رہی ہے. پورے ملک میں بجلی ایکسس ہے اور کراچی میں کہ الیکٹرک کو نوازنے کے لیے بوسیدہ پلانٹ چلائے جا رہے ہیں پرانے. اور کل یہ پرسوں ہیئرنگ ہو رہی ہے جس میں کہ الیکٹرک جس کے لائسنس کو کینسل ہونا چاہیے، اس کو دوبارہ جنریشن کا لائسنس دینے کے لیے نیپرا کام کر رہا ہے، ہیئرنگ کر رہا ہے. ہیئرنگ تو کیا ہوتی ہے؟ ہم تو صرف جماعت اسلامی اس میں مقدمہ لڑتی ہے کراچی کا. آپ نے کبھی سنا کہ وہاں پر
یہ جو دعوے دار پارٹیاں ہیں وہ کبھی عوام کی طرف سے کھڑے ہوئے ہوں اور انہوں نے کے الیکٹرک کے خلاف کچھ کیا ہو. نیپرا میں ہم جائیں, عدالت میں ہم جائیں, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے خلاف کیس ہم نے کیا ہوا ہے. صحیح ہے, یہاں پر سڑکوں پہ ہم احتجاج کریں تو بھائی دوسروں کا بھی تو کوئی بنتا ہے نا. ظاہر ہے تم نہیں کرو گے تو تمہیں لوگ اڑا دیں گے, اور لوگوں نے تمہیں مسترد کر دیا ہے سب کو. اس لیے اب انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر ان سب ایشوز پر بات کر رہی. لیکن نیپرا جس کا کام, جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ اگر ایک مافیا کا سہولت کار بن جائے اور مافیا کے سہولت کار یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور حکومتی پارٹیاں بن جائیں تو پھر مافیا پنپتی ہیں, عوام تباہ ہوتے ہیں. تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے, جنریشن تو ویسے ہی ملک میں ایکسس ہے, جو ایکسس بجلی پاکستان میں موجود ہے اس کے پیسے پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. اس لیے کہ جو معاہدے ہیں وہ ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں. اس میں آپ اگر بجلی خرچ بھی نہیں کریں گے تو پیمنٹ کرنی ہے. تو بھائی جب اضافی بجلی ہے تو پھر کراچی کے ان بوسیدہ پلانٹ کو چلا کر فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسے بھی ہم کیوں دیں؟ وہ پوری نیشنل گریڈ سے بجلی ہمیں دو, جو جنریشن ہے وہ سرکار میں لو, اور جو ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن ہے اس کی کئی کمپنیاں بناؤ. یہ مونوپلائز آئٹم کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ایک مافیا کیوں مسلط ہے؟ یہ وائٹ کالر کرمنل کیوں ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا ایم کیو ایم ہو, یہ سارے کے سارے اس وائٹ کالر مافیا کے سہولت کار ہیں. سب نے پہلے ابراج کیپٹل سے وصول کیا, اب جب وہ ایلیمنیٹ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ سب اپنے اپنے حساب دیکھ رہے ہیں. تو جنریشن نیشنل گریڈ سے ملنی چاہیے کراچی کو, اور جتنی قیمت بجلی بنانے میں ڈیم سے بنتی ہے وہ قیمت وصول کرو, اور باقی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا کرو. یہ کیا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کسی کے. عام آدمی سمجھ سکتا ہے لیکن جو اتنے پڑھے لکھی بیوروکریسی وہ نہیں سمجھ سکتی. وہ فیوڈل لارڈز جو ہم پر مسلط ہیں, جاگیردار جو پڑھتے یہاں ہیں ہی نہیں, باہر پڑھ کے آتے ہیں ان کے بچے اور ہم پر مسلط ہوتے ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتے. جو ادارے ہیں جن کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. وہ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ سب کے مفادات ہیں, مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, عوام دشمن ہے, اس لیے نہیں سمجھ سکتے. تو عوام کو خاموش نہیں رہنا ہے, عوام کو بولنا ہوگا, اور جنرل لیڈرشپ میں بولنا ہو, جعلی لیڈرشپ میں نہیں بولنا جو مفادات کے تحفظ کرتے ہوں اور عوام کے ایشوز پر مافیاز کے ساتھ کھڑے ہوں. اس لیے اس جنریشن کو کینسل ہونا چاہیے, اس کے لائسنس کو, اور یہ جو ہمارے پاس اضافی بجلی ہے وہ کراچی کو ملنی چاہیے نیشنل گریڈ سے. اتنا سب کچھ کراچی کرتا ہے, اس کا یہ حق ہے. تیسری بات, گیس. شدید بحران گیس کا, ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ گیس کا بھی بحران ہو سکتا ہے. یہ حکومتوں کی نااہلی ہے کہ ایکسپلوریشن نہیں کر رہا ہے, یہ ان کی نااہلی ہے کہ جو بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں ان پر ایکسپلور نہیں کرتے, گیس نہیں نکالتے. یہ ان کی نااہلی ہے, یا اگین وہی بات ہے کہ یہ کچھ اداروں کے ساتھ, جو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ ان کی ساز باز ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو پیسے ہیں اس کے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. پورے رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی, اس کے بعد بھی ابھی تک جاری ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ. اب تو ساری جگہوں سے سردیاں ختم ہو گئیں تو مئی آ گیا, اب کاہے کے لیے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ اب کاہے کا بحران ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے میٹر رینٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں بڑھا دیا. کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے یار, 40-50 روپے جس پہ لگتے ہو آپ 500 کر دیں گے, 1000 گنا زیادہ جو ہے وہ پرسنٹ آپ بڑھا دیں گے. اتنا ہی بنتا ہے نا. 1000% آپ نے میٹر رینٹ میں اضافہ کیا. یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے, اس لیے کہ ناجائز بات ہے بالکل. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے زبردستی, عوام پہلے ہی برا حال ہوا ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, چیزیں اتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور جو کام حکومت کے کرنے کا وہ سارا یہیں سے نچوڑنا ہے. جاگیرداروں سے نہیں نچوڑو گے, ان کو نوازتے رہو گے. ان کے پاس زمینوں کی زمینیں ہیں, ہاریوں پر ظلم کریں, مزاروں پر ظلم کریں, ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگاؤ گے. غریب لوگوں کا میٹر رینٹ آپ تم لوگے, زبردستی فکس بھتہ وصول کرو گے. جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا بھائی؟ یہ سارے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسمبلیوں میں, جبھی تو یہ اپنے اپنے علاقوں کی گنتی بڑھاتے ہیں کہ اب مقامی لوگوں کا بھی جو اپنے ہاری ہوتے ہیں, مزارے ہوتے ہیں, ان کا استحصال کرتے ہیں, اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, شہری اور دیہی آبادیوں کے. یہ کیسے چلے گا بھائی؟ اس لیے اس کو ہم چیلنج کریں گے, اور یہ میٹر رینٹ واپس ہونا چاہیے. اور یہ تو قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہر چیز کی, کہاں سے لوگ ادا کریں؟ آپ تو خود دھکیل کر لوگوں کو ڈاکو بنانا چاہتے ہیں. تعلیم نہیں دو, روزگار نہیں دو,
کوئی آئی ٹی کا سسٹم یہاں پر موجود نہیں ہے. سندھ وہ بدقسمت صوبہ ہے کہ جہاں آئی ٹی کا کوئی جو اسٹارٹ اپ انکیوبیٹر بنائے ہوئے پنجاب میں بنا ہوا ہے, یہاں نہیں ہے. 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آئی ٹی منسٹر پچھلی حکومت میں بھی ایم کیو ایم کے تھے, اس حکومت میں بھی ایم کیو ایم کے ہیں. وہ بتائیں نا کہ یہاں کیوں نہیں ہے. پنجاب میں بن سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں بن سکتا؟ سب سے بڑا تو آئی ٹی کا ہب کراچی ہے. اس سے کام وام کرنا نہیں ہے, روزگار دینا نہیں ہے, اسٹارٹ اپس جو ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی, تعلیم دینی نہیں ہے. جو لے وہ اتنی مہنگی کہ لوگ اپنے بچوں کو صحیح سے پڑھا نہ سکیں. جو سستی سرکاری تعلیم ہے اسکولوں کی وہ تباہ کر دی, برباد کر دی. کوئی پڑھانے جانے کو سوچتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری میں پڑھا ہے, کہ وہ کہیں تعلیم خرید نہیں سکتا تو سرکاری اسکول میں چلا جائے. ادروائز آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو آپ تو اسٹریٹ کرمنل پیدا کر رہے ہو, ڈاکو بنا رہے ہو پوری قوم کو, مافیاز کی سرپرستی کرو, منشیات کے اڈے چل رہے ہو. تو یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری آپ نے ہم پر مسلط کی ہوئی ہے, یہی آپ سے سوال کرو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. آخری بات مردم شماری کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. مردم شماری پر ہمارا بہت واضح موقف ہے. ایک ایک فرد کو گنا جائے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ناجائز گنتی نہیں چاہیے. کراچی کے لوگ جتنے ہیں ایک بھی زیادہ مت گنیں آپ, لیکن جتنے ہیں تو ایک بھی کم بھی نہیں گنیں گے. کوئی سودے بازی کرے گا کسی بارگیننگ نمبر پہ تو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض پارٹیاں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے 1,43,00,000 پہ تو ختم ہو گئی تھی, ہم نے 20 لاکھ 30 لاکھ بڑھوا دی ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1,60,00,000 کی آبادی کراچی سے کہاں سے برآمد ہوئی تھی؟ کس نے برآمد کی تھی؟ جب ہم 3 کروڑ تھے تو آپ نے 1,60,00,000 کہاں سے برآمد کی تھی؟ 2017 کی مردم شماری ہوئی اور اس میں وہ نون لیگ کی حکومت تھی. پھر یہ اس وقت قبول نہیں کیا, سندھ حکومت نے اعتراض کیا تھا, سندھ کے حوالے سے کہا تھا انہوں نے, تو اس پر پھر 5% بلاکس ری اوپن ہونے کی بات ہوئی, وہ نہیں کیے گئے. تو اس وقت کیا کیا آپ نے؟ پھر اس کے بعد ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی حکومت میں آ گئے, وفاق میں, کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کابینہ سے اس کی منظوری دی, کونسل آف کامن انٹرسٹ میں منظوری ہوئی. صرف مراد علی شاہ نے اس پہ جو اختلافی نوٹ لگایا, باقی سب نے اس کی منظوری دی. اور جب منظوری دی تو آپ نے ایک طرح سے قانونی طور پر جرم کیا, پیٹ میں چھرا گھونپا کراچی پر مینڈیٹ لے کر, اور آپ نے کراچی کی آبادی کو قانونی طور پر 1,60,00,000 تسلیم کر لیا. اب آپ 1,60,00,000 جو آپ نے ناجائز تسلیم کیا, آپ نے کیا, اور اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو 30 لاکھ بڑھوا دی, 20 لاکھ بڑھوا دی. اب کیا بڑھوا دی بھائی؟ اب تو ہم 3.5 کروڑ ہیں, ہمیں 3.5 کروڑ چاہیے. تم اگر یہ کہو کہ 2,10,00,000 پہ ڈن کر دو یا 2,40,00,000 پہ ڈن کر دو تو نہیں چلے گا. تمہارے اس فراڈ کو ہم ایکسپوز کریں گے کہ تم نے ہمیشہ کراچی کی سودے بازی کی ہے. کوٹا سسٹم پر کتنا فساد ہوا. اختلاف ہوتا ہے ہمارے انٹیریئر کے یا رورل سندھ کے لوگوں کو, وہ اختلاف اپنی جگہ, اس کی ایک ریشنل لینگویج ہے, اس پر گفتگو ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن مجھے بتائیں کہ جس کا نام لے کر آپ نے شہر میں اتنا خون خرابہ کیا تھا, ہزاروں نوجوان یہاں مارے گئے تھے, تو پچھلی حکومت میں تو آپ نے ایس آر او کے ذریعے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھوا دیا. آپ کراچی کی دوستی میں کہاں ہیں؟ اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 30 لاکھ آبادی بڑھوا دی. 3.5 کروڑ ہیں, 3.5 کروڑ گنا جائے گا. جو بارگیننگ کرے گا کراچی کے لوگ اس کا حال اس طرح برا کریں گے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, جانا پڑے گا انہیں یہاں سے. یہ کہ کیسے آپ سوداگری کر سکتے ہیں انسانوں کی؟ کیسے آپ مافیاز اور وڈیروں کے ہاتھوں بیچ سکتے ہیں ہمیں؟ ہو گیا جو کرنا تھا آپ کو اپنی طاقت سے اور اپنی جو نا اپنی بندوق کے ذریعے سے. اب لوگوں میں شعور ہے, اب سوشل میڈیا ہے, اب جماعت اسلامی پر لوگوں نے بھرپور اعتماد کیا الحمدللہ. تو ہم کسی کو کراچی بیچنے نہیں دیں گے. اب جتنے ہیں اتنا گنو, جائز ناجائز ایک چیز نہیں مانتے, نہ مانگتے ہیں نہ اس کے لیے وکالت کریں گے. کراچی میں رہنے والا ہر پختون گنا جائے, ہر سندھی گنا جائے, ہر بلوچ گنا جائے, ہر مہاجر, ہر پنجابی, کوئی زبان بولنے والا کسی مذہب سے, مسیحی ہو, ہندو ہو, جو بھی ہو, افغانی ہو, برمی ہو, بنگالی ہو, جو رہتا ہے وہ گنا جائے گا. یہی اصول ہے, یہی قانون ہے. یہ مطالبہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی کیا کہ ہمیں ایکسس دیا جائے. تو مراد علی شاہ صاحب کو اس اسلام آباد کی میٹنگ میں بھی یہ بات تو سامنے آئی نا کہ ان کے اے سیز کو تو ایکسس حاصل ہے,
ایکسس تو مجھے حاصل نہیں ہے, آپ کو حاصل نہیں ہے کہ میں چیک کر سکوں. حالانکہ پہلے کہا گیا تھا کہ انفرادی طور پر لوگ چیک کر سکیں گے, لیکن ہم انفرادی طور پر بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے گھر والوں کو کاؤنٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اگر بندہ آیا اور اس نے کاؤنٹ کر بھی لیا تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کاؤنٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے, پھر بلاک کوڈ میں ہوئے کہ نہیں ہوئے, پھر سرکل اور چارج میں اور ڈسٹرکٹ میں اور کسی سٹی میں اور صوبے میں ہوئے کہ نہیں ہوئے, اس کا سم کیا ہے. یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بناؤ. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایکسس نہیں ہے, تو بھائی آپ حکومت میں شامل ہیں, پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں ہے, کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بندے, ایم کیو ایم کے لوگ وفاقی حکومت میں ہیں, نون لیگ وفاقی حکومت میں ہے, جے یو آئی وفاقی حکومت میں ہے. جب اس حکومت نے منظوری دی تھی اس ٹی او آر کی, ٹرمز آف ریفرنس کی, جو مردم شماری کے ہیں, تو یہ تو سب شامل تھے نا. اب مطالبہ کس سے کر رہے ہو؟ مطالبہ تو ہم پہ بنتا ہے کہ ہم اس وقت بھی کر رہے تھے, اب بھی کر رہے ہیں. آپ ریکارڈ پر ہیں, ہماری پریس کانفرنس ہے, ہمارا احتجاج. ہم نے یہ بار بار کہا کہ ایکسس دو, ہم نے بار بار کہا کہ ایک اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بناؤ, صرف حکومتی کمیٹی مت بناؤ. پہلی مرتبہ انہوں نے ہمیں بلایا تو ہر چیز سامنے آ گئی, ورنہ یہ آپس میں ملتے ہیں. پیپلز پارٹی نون سے ملتی ہے, نون پیپلز پارٹی سے ملتی ہے, دونوں ایم کیو ایم سے ملتے ہیں, ایم کیو ایم سب سے ملتی ہے. برآمد کیا ہوتا ہے؟ شہباز شریف کو ووٹ ڈالا, سب معاف ہو گیا. بھائی یہ نہیں چلے. گورنر لے لو, ایڈمنسٹریٹر لے لو, وزارتیں پکڑ لو, ان کو مت چھوڑو, اور شہری سندھ کی بات کرو. بھائی یہ نہیں چلے گا. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے, آپ کو جینوئن طریقے سے کراچی کی گنتی پوری کرنے میں تعاون کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کی اس تحریک کا حصہ ہم آپ کے ورکر تو بن رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اب یہ وہ چیپٹر کلوز ہو رہے ہیں, وہ تو ہماری طرف آ رہے ہیں الحمدللہ. ایم کیو ایم کا سپورٹر ہو یا کسی بھی پارٹی کا سپورٹر ہو, ایون پیپلز پارٹی جو ایک گھناؤنی سازش کر رہی ہے کہ جب آپ کراچی کے حق کی بات کریں گے, کراچی کے سندھیوں, مہاجروں, پختونوں, بلوچوں کی بات کریں گے, تو یہ اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ بات بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ گھناؤنی سازش ہے وڈیرا مائنڈ سیٹ کی, جو سندھی مہاجر تفریق پیدا کرتے ہیں. ہم اگر یہ کام کرتے تو ایم کیو ایم کو ہاتھوں ہمارے سینکڑوں لوگ شہید نہیں ہوتے. اگر ہم یہ کام کرتے تو ہم مقابلہ نہیں کرتے. جب پیپلز پارٹی جرت نہیں کرتی تھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اپنا جھنڈا لگانے کی بھی, یہ بتائیں نا اس وقت کہاں تھے یہ سارے. تو ہم لڑ رہے تھے, حق کی بات کر رہے تھے, سچ کی بات کر رہے تھے. لسانیت اگر ہم میں ہوتی تو ہم اتنے اعتماد کے ساتھ گوٹھوں میں جا کر لوگوں سے پذیرائی حاصل نہ کر رہے ہوتے. یہ وڈیروں نے پیس کے رکھا ہوا ہے, یہ جو جتنے سندھی ہیں یہ تم سے نکلنا چاہتے ہیں, تم نے دبا کے رکھا ہوا ہے ان کو. تو تمہارے وڈیرا شاہی پہ جب بات کرو تو تم اسے سندھی قوم پرستی کی طرف لے جانے کی کوشش کرو. تو میں تو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, جو سوچنے سمجھنے پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ سندھی دانشور ہوں, ادیب ہوں, شاعر ہوں, ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. اگر غلطی ہوگی تو قبول کریں گے, آپ کو قائل کریں گے, لیکن اس کو خدا کے واسطے اس گھناؤنے کھیل کو اس صوبے میں شروع نہ کیا جائے جو لسانیت کا گھناؤنا کھیل ہے. اور جماعت اسلامی پہ آپ الزام لگائیں گے. میری کسی ایک تقریر میں آپ بتا دیں کہ میں نے کوئی ناانصافی کی بات کی ہو اور کوئی لسانیت کی بات کی ہو. البتہ لسانیت اگر ایم کیو ایم پھیلائے گی تو میں اردو بولنے والا ہوں, میں اس کے خلاف بات کروں گا. لسانیت اگر کوئی قوم پرست پھیلائے گا اس کے خلاف بھی ہم بات کریں گے. فیصلے اگر آپ کے توازن پہ نہیں ہوں گے, عدل پہ نہیں ہوں گے, تو اس کی نشاندہی ہوگی. یہ نہ تعصب ہے نہ لسانیت ہے. لیکن آپ سویپنگ ریمارکس دے کر اپنے مقاصد حاصل کریں وڈیرا مائنڈ سیٹ کے, یہ نہیں چلے گا. میں نے تو کل یکم مئی کے موقع پر یہ اعلان پوچھا ہے, مطالبہ کیا ہے, زرداری صاحب سے کیا ہے براہ راست, کہ ہمارے صوبہ سندھ میں ہاریوں کی منیمم ویج کیا ہے, کم سے کم تنخواہ کیا ہے, ذرا بتائیں نا. شہر میں تو آپ نے کر لیا جو کرنا تھا, منسٹری آپ کے پاس, حکومتیں آپ کے پاس. یہاں تو ٹھیکیداری نظام چل رہا ہے. آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, شروع سے آپ نے کہا ہم تو عوام دوست ہیں. آپ بتائیں کراچی میں جو عورتیں کام کرتی ہیں فیکٹریوں میں, ان کو ملازمت کے حقوق حاصل ہیں؟ تو آپ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ ان کو سوشل سیکورٹی پوری حاصل ہے؟ ان کو جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ آپ خیراتوں کے اوپر نہیں پالیں لوگوں کو, آپ حق دیں, حق. اور اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی جینوئن طریقے سے دیں, جینوئن طریقے سے دیں, ان جینوئن نہیں دیں. جو ہے مستحق اس تک پہنچے, لیکن اصل میں تو آپ سسٹم ڈیولپ کریں نا, جس میں لوگوں کو حق ملے, جس میں لوگوں کو کے مسائل حل ہوں. تو ہاری کا کیا حق ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور سندھ کے تمام دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پر آواز کیوں نہیں اٹھتی کہ وڈیرہ شاہی نظام کے تحت ہاریوں کو جس طرح دبا کے رکھا جاتا ہے اور انہیں مقروض کیا جاتا ہے, وہاں پر ان کی آواز کیوں نہیں اٹھتی؟
کیوں میں رباب چانڈیوں کا ساتھ نہیں دیتے لوگ؟ کیوں ناظم جوکھیوں کے کیس پر لوگ بعد میں خاموش ہو گئے؟ یہ سوال بنتا ہے نا. تو یہ سوال انٹیریئر سندھ کے مظلوموں کے لیے بھی ہے، اور شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اگر ملازمت سے محروم کیا جائے گا تو ان کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں گے. جس کو لسانیت کا رنگ دے گا اس کے ذہن میں لسانیت ہے، اس کے ذہن میں فساد ہے، وہ لوگوں کو منتشر کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتا ہے. ہم یہ سیاست کبھی نہ کر سکتے تھے، نہ کریں گے. سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے دوست ہیں. ہمارا کنڈکٹ دیکھنا ہو تو آج بھی انٹیریئر سندھ کے وہ گاؤں گواہ ہیں جہاں ہم مکان بنا بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں، اور کراچی کے لوگ دے رہے ہیں جا کے. ہمارے اندر یہ تعصب ہوتا تو ہم یہ کام کیوں کرتے؟ 2010 میں فلڈ آیا، جیکب آباد کی اتنی بڑی ہندو برادری تھی، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے. سب نے خدمت کی، سندھیوں نے بھی کی اور جو ہے وہ مہاجروں نے بھی کی، سب نے کی. ہم نے نہیں دیکھا 65,000 لوگ صرف الخدمت کے اور جماعت اسلامی کے کیمپوں میں 2010 میں جب فلڈ آیا تھا تو یہاں پر رہے تھے وہ، اور عزت کے ساتھ ان کو روانہ کیا تھا. لائنیں نہیں لگواتے تھے، ہم دھکے نہیں لگتے تھے آٹے کے لیے. ان کو عزت کے ساتھ پورے مہینے 2 مہینے کا پورا پیکج دے کر عزت کے ساتھ بسوں میں بٹھا کر ان کے گاؤں تک پہنچایا تھا. ابھی جب فلڈ آیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے، مراد علی شاہ صاحب سے کہ لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین، LBOD اور RBOD، یہ 2 چیزیں آپ لوگ ذرا صحافیوں سے بھی کہوں گا ذرا سرچ کریں اور دیکھیں اس کے اوپر کتنا خرچہ ہو چکا ہے. پتہ چلے گا آپ کو 10-20 ارب روپے ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے یہ کھا چکے ہیں. کام نہیں ہوا اس پہ ورلڈ بینک سے پیسے لیے، اور جب اس ڈرینز پر کام نہیں ہوا تو پانی بارش کا ہی پھنس گیا. سیلاب تو الحمدللہ آیا نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے، دریا کا سیلاب نہیں آیا تھا، صرف بارش کا پانی جگہ جگہ پھنس گیا اور اس کے نتیجے میں تباہی ہوئی، اس کے نتیجے میں بربادی ہوئی. خدمت ہم نے کی الحمدللہ، اور مال تم نے ان مظلوموں کا خود کھایا. اور وہ جو رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کے آؤٹ فال ڈرین تھے وہ آپ نے نہیں بنائے. بتائیں نا ذرا، حساب تو دیں آپ. ترقیاتی بجٹ کے 6-7 ہزار ارب روپے 15 سال کے ہیں. سندھ کے عوام کو آپ نے ان 6-7 ہزار ارب روپے میں سے کیا دیا ہے؟ 300 ارب روپے سال کا آپ کا تعلیم کا بجٹ ہے. کہاں ہے تعلیم؟ سہولت کوئی نہ دو، سوال کرو تو آپ کو لسانیت ہے. تو یہ نہیں چلے گا. سوال کریں گے، اپنی گنتی پوری کروائیں گے. لاڑکانہ کا بھی اگر کوئی فد رہتا ہے اس کے لیے بھی لڑیں گے انشاءاللہ کہ اس کی گنتی پوری ہونی چاہیے، لیکن نہ گنتی زیادہ رہنے کروائیں گے نہ کم کروائیں گے. جس کی جتنی ہے اتنی پوری کریں. ہمارا تو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو کوئی اس طرح کا رنگ نہ دو. ہماری گنتی پوری ہونی چاہیے اور سوداگری قبول نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. جی نہیں، اگر میں کرتا ہوتا، ابھی میں نے بہت وضاحت سے بتایا، اس سے پہلے بھی بتایا ہے. اصل میں دیکھیں ناصر شاہ صاحب سے میں کیا شکایت کروں، اتنی پولائٹ بات کرتے ہیں لیکن بیانات ان کی طرف سے آتے ہیں، ٹویٹ ان کی طرف سے آتے ہیں. اب انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں اچھی بات ہے، انہوں نے ڈیلیٹ کیا اور انہوں نے مجھے میسج بھی کیا. لیکن میں ناصر شاہ صاحب سے یہ ضرور توقع رکھتا ہوں کہ وہ یہ اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے سے ہی بتاتے کہ یہ غلط ٹویٹ کر دیا گیا تھا، تو یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا. اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میرا میڈیا ڈپارٹمنٹ میرا بیان بھیجتا ہے، تو بیان تو جس کا چھپتا ہے اس کی ذمہ داری ہے نا وضاحت کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب دیکھنا چاہیے ان کو بھی، لیکن یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ اگر کوئی چیز یہ کہہ رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو پریشانی کیا ہے. پہلی مرتبہ تو کسی نے اعداد و شمار کے مطابق چیلنج کیا ہے. پہلی مرتبہ تو کسی نے بتایا کہ ہاریوں کی پوزیشن اور وڈیروں کی پوزیشن کو واضح کیا ہے. اور جب بھی آپ وڈیرا شاہی، جاگیرداری اور طاقت کے ذریعے سے مقامی لوگوں کو کچل کر اپنی دکانیں اونچی کرنے والوں پہ بات کریں گے نا، تو ان کے پاس دلیل تو کوئی ہوتی نہیں ہے. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ وڈیرے کے خلاف بات کریں، وہ کہے گا سندھیوں کے خلاف بات کر رہے ہو. او بھائی، سندھیوں میں صرف وڈیرا ہوتا ہے، ہاری نہیں ہوتا، مزارہ نہیں ہوتا. وہ تمہاری جو پورے سال کام کرتا ہے اور اس کے بعد آپ آخر میں منشی کے ذریعے رجسٹر میں بتاتے ہو کہ مزید تو مقروض ہو گیا، اتنی لگان تمہیں دی تھی، اتنا یہ دیا تھا. وہ پھر اچھا اگر آپ ان سے بات کریں گے نا تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ صحیح، آپ کو کیا پتا دیہات میں گوٹھ میں ہوتا کیا ہے. ان سب لوگوں کو تو ہم ہی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کا ساری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، ان کی شادی بیاہ ہو تو ہم دیتے ہیں. او بھائی نعوذ باللہ، خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں.
ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں. بھائی ان کو حق دو نا، ان کو آزادی دو، ان کو تعلیم دو، ان کو مواقع دو. اگر آپ ان کو روزگار بھی دیتے ہیں اور ملازمتیں بھی دیتے ہیں تو آپ ان کو آگے بڑھا کر نہیں دیتے، بلکہ ان کو ایک ایسے سسٹم میں ڈالتے ہیں جس میں وہ مجبور ہو کر آپ کے رشوت کے نظام میں چلے. ایک طرف آپ لوگوں کا حق مار کے ملازمت دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کو ڈیولپ کرنے کے بجائے، ان کو قابل بنانے کے بجائے اس طرح کا رکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک قابلیت ان میں ہو کہ آپ کے رشوت کے نظام کو چلا سکے. تو یہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. جب آپ اس پر بات کریں گے نا تو یہ کہیں گے لسانیت ہے. جب آپ شہر کی بات کریں گے نا تو یہ کہیں گے لسانیت ہے. بھائی لسانیت پھیلا کر تو آپ دونوں نے بہت کچھ کر لیا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے. وہ ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کر سکتے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہم تو سندھیوں میں بھی کام کرتے ہیں، ماجروں میں بھی کرتے ہیں، ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. لیکن ہم حقائق تو بتائیں گے نا کہ اگر شہری سندھ ہے تو یہ پیپلز پارٹی دیکھیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں. مراد علی شاہ صاحب اس میٹنگ میں شریک ہوئے، جو میٹنگ میں بھی شریک تھا، وہ زوم سے تھے، اور انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے ایکسس دینے کی بات کی، فلاں کی، اس کا جواب میں نے آپ کو اپنی پریس کانفرنس میں دیا ہے. لیکن انہوں نے 3 سے 4 مرتبہ بات کی کہ سندھ کی گنتی کم ہے اور اس پر ہمارے تحفظات ہیں اور ہم قبول نہیں کریں گے. اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا 3-4 اضلاع کو، لاڑکانہ کو کیا. کچھ نمبرز وہ بتا رہے تھے کہ ہاؤس ہولڈ نمبر اتنے پوائنٹ یہاں پر ہے، پنجاب کا اتنا ہے، لاہور کا اتنا ہے. ٹھیک تھے عدد و شمار، میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن انہوں نے سجاول کی بات کی، لاڑکانہ کی بات کی، انہوں نے عمر کوٹ کی بات کی. کوئی اچھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے کراچی کا لفظ بھی نہیں نکالا منہ سے. مجھے تکلیف یہ ہے کہ آپ کراچی کو اپنے صوبے کا حصہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کراچی میں تو سب لوگ رہتے ہیں نا. کراچی کا سندھی سندھی نہیں ہے کیا؟ کراچی کا بلوچ بلوچ نہیں ہے؟ آپ وہاں سے ووٹ بھی لیتے ہیں، جیسے بھی لیتے ہیں. آپ یہاں کے سندھیوں کی وکالت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو صرف اپنی کانسٹیٹوئنسیز کی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ اور اس لیے کرتے ہیں آپ کہ ظاہر ہے وہاں کے اگر نمبر بڑھیں گے اور یہاں کے نمبر کم ہوں گے تو سندھ اسمبلی میں آپ کی نمائندگی زیادہ ہو جائے گی. بس یہ والی بات ہے. تو مجھے تکلیف ہوئی. انہوں نے اربن رورل کی بات ضرور کی، جتنی بات ہے اتنی کرنی چاہیے کہ اربن اور رورل دونوں کو شکایت ہے، لیکن اربن میں ان کے منہ سے حیدرآباد کا نام اور کراچی کا نام نہیں نکلا. اس پہ مجھے تکلیف ہوئی کہ یار آپ خود اپنے ذہن میں ایک ایسی چیز رکھتے ہیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی مردم شماری میں سندھ کی گنتی تھی 4,70,00,000، کراچی کی گنتی تھی 1,60,00,000. اگر کراچی 3 کروڑ گنا جاتا اس وقت تو سندھ کی آبادی میں بھی تو 1,40,00,000 کا اضافہ ہوتا نا. تو کبھی ایک دفعہ بھی پیپلز پارٹی کے کسی آدمی نے یہ بات نہیں کی کہ کراچی کی گنتی کم ہوئی. اچھا وہ جب ہم اس طرح کہتے ہیں نا تو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی کراچی بھی تو سندھ کا حصہ ہے، تو بھائی لاڑکانہ بھی تو سندھ کا حصہ ہے. میں تو کہتا ہوں لاڑکانہ کی بلدیہ کو امپاور کرو. میں تو کہتا ہوں مئی سے الیکشن جون سے کرائے میں، پچھلے سال سے آپ نے ابھی تک ان کے حلف نہیں لیے. میں تو کہتا ہوں جیک باباد اور شکارپور کی بلدیہ کو بھی اپنے ہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بااختیار بناؤ. میں تو مطالبہ کرتا ہوں، اتنا ظرف رکھتا ہوں، آپ کے منہ سے کراچی کا نام کیوں نہیں نکلتا؟ تو لسانیت آپ میں ہے یا آپ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں؟ تو یہ وہ بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کبھی لسانیت کی بات کریں. 80 ہو گیا تقریباً. وہ گنے کی ہیں، تحریری طور پر دیے ہیں. دیکھیں ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہم نے تحریری طور پر دیے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے سے ان تک سارے میسج پہنچائے ہیں. ہمارا اپنا ایک پورٹل ہے، سروے پورٹل. اس سروے میں تقریباً وہی رزلٹ آیا ہے جو خود محکمہ شماریات کا رزلٹ تھا. محکمہ شماریات نے بتایا کہ 32,000 ہائی رائز بلڈنگ کراچی میں، پورے پاکستان میں 41,000 ہیں. اور ہمارا یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن چلیں انہوں نے بتایا 32,000 ہائی رائز بلڈنگ فلیٹ. ہاں کیوں نہیں کریں گے، دیے ہم نے پہلے بھی دیے ہیں. تو یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں، محکمہ شماریات کی. انہوں نے پوری میٹنگ میں بتایا ان 32,000 میں جب انہوں نے کامبنگ آپریشن کیا، یعنی خود محکمہ شماریات کے اسلام آباد سے ٹیم آ کر اس نے رینڈم چیکنگ کی، تو ان کو یہ بات پتہ چلی کہ اکثریت میں خانہ شماری نہیں ہوئی، اور جہاں خانہ شماری ہوئی وہاں مردم شماری نہیں ہوئی. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کہ جس میں نہ سندھی ہے نہ مہاجر. تو کرنا چاہیے نا، جس کی گنتی نہیں ہوئی اس کی پوری کرو. اچھا اسی طرح سے آبادیوں کی آبادیاں ہر ڈسٹرکٹ میں، ایون جو ہے آپ یہ دیکھیں جو پورا تیسر ٹاؤن کا اور یہ اسکیم 33 ہے، گلشن حدید ہے، اس طرح کے علاقے، ان کی گنتی پوری نہیں ہوئی. اسی طرح سے آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خاص طور پر گنتی اس کی کمپرومائز انتہائی، اور بیس لائن وہی 2017 بنائی ہوئی. بھائی وہ تو بیس لائن ہے ہی نہیں، وہ تو جعلی مردم شماری ہے. اس کے باوجود بھی اس کی گنتی آگے نہیں بڑھ رہی. تو اس لیے ہم نے تو ہر چیز متعین کی ہوئی ہے، اور یہ پورا پورٹل تو ہم ان کو بار بار بھیج بھی رہے ہیں اپنا سروے.
خود بھی تو سروے کروائیں نا. ہم نے وہاں یہ مطالبہ کیا تھا کہ موبائل کی جو ٹون ہے، جس طرح اس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے حوالے سے آتا تھا جب آپ فون کریں کسی کو، یا ترکی اور شام کے زلزلے کے حوالے سے آتا تھا، تو ہم نے احسن اقبال صاحب سے کہا، شروع کر دیا انہوں نے نہیں کیا ابھی تک. ہم نے کہا تھا کہ آپ 15 دن کی توسیع کر رہے ہیں تو آپ موبائل ٹون میں یہ بات شامل کریں کہ اپنا ووٹ درج کروائیں تاکہ اویئرنیس پھیلے. اور انویسٹمنٹ کریں، آپ سوشل میڈیا پہ دیں، آپ الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ ایڈ چلوائیں، زیادہ چلوائیں، تھوڑے سے آئیں ابھی، تو اس سے لوگوں میں اویئرنیس ہوگی. اور میں جماعت اسلامی کے ہمارے لوگ تو باقاعدہ کیمپین کر رہے ہیں. 15 دن ہم اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ لوگوں سے رابطہ کریں. ہم نے ایک مینول فارم بنایا ہے کہ جس کی گنتی نہیں ہوئی ہے وہ درج کروائے. ہم صرف سیاست بازی نہیں کر رہے بلکہ ہم وہ سیاست کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور ہم لوگوں سے رابطہ کر کے اس گنتی کو پورے کرنے میں معاونت کر رہے ہیں. جی جزاک اللہ. جی